ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، عائشہ تو نے کیا سمجھا اللہ اور اللہ کا رسول تیرے ساتھ ظلم کریں گے؟ یعنی تو نے کیا سمجھا کہ میں تیری باری کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا ہوں؟ نہیں، تجھے پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ کہ یا رسول اللہ بتائیے کون سی رات ہے؟ کہا یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، اور اس رات کے اندر اللہ رب العالمین لوگوں کی طرف اپنی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس مبارک رات کے اندر بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جتنے بال ہیں، ان کے بقدر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اب یہ جو قبیلہ بنو کلب تھا، یہ عرب کے اندر سب سے زیادہ مشہور تھا بکریاں پالنے کے اندر، چونکہ ان کی بکریاں بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی مثال بیان فرمائی۔ گویا اللہ کے نبی نے کثرت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اس حدیث مبارکہ سے اس کی جو ہے وہ فضیلت ثابت ہوتی ہے اس رات کی، کہ یہ رات عام راتوں کی طرح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اس رات کے اندر کچھ اپنی طرف سے عبادات گھڑ لیتے ہیں، اپنی طرف سے طور طریقے بنا لیتے ہیں، حالانکہ شریعت کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شریعت کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر آپ عبادت کریں، کوئی بھی آپ کی مرضی ہے جو عبادت کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، کسی بھی طرح سے آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ شریعت نے آپ کو کسی ایک چیز کے اندر بند نہیں کیا ہے، لہٰذا اپنی طرف سے کوئی خاص طریقہ گھڑ لینا، اپنی طرف سے کوئی خاص قسم کی عبادت گھڑ لینا، یہ بدعت شمار ہوگا، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ محترم سامعین کرام، ایک اور چیز جو اس کے رات کے اندر، یہ رات لو لہب کے لیے بھی نہیں ہے، کھیل کود کے لیے بھی نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ تھا۔ اب تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو علم ہو گیا ہے اور وہ ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے اس رات کے اندر ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر کسی جگہ پر عبادت کریں گے تو ہی عبادت جو ہے ہماری قبول ہوگی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو چاہیے کہ نفل عبادت جو ہے وہ عند اللہ اس کا جو زیادہ اجر ہے، نفل عبادت وہ اپنے گھر کے اندر کی جائے، چھپ کے کی جائے، تمام لوگوں سے الگ تھلگ کی جائے۔ مسجد کے اندر جو عبادت مقبول ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، وہ عبادت فرض عبادت مقبول ہے، وہ فرض عبادت پسندیدہ ہے، اور جو نفل عبادت ہے اس کے اندر پسندیدہ